ہم میدان جنگ میں نہیں جا رہے، وہاں پر لڑ نہیں رہی ہے، تو فوجیوں کا کام ہے۔ اگر ہمیں یہ شہادت کا ثواب چاہیے، شہادت کا مرتبہ چاہیے، تو اس کے بھی فارمولے حدیثوں میں بیان کیے گئے، اس کے بھی فارمولے حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، مجمع الزوائد و منبع الفوائد کی حدیث پاک ہے 3448 نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے، بندہ روزانہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے، شہادت کا ثواب عطا کرواتا ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، جو بندہ کبھی بھی وتر نہ چھوڑے عشاء کی نماز کے، وتر کبھی نہ چھوڑے، چاہے سفر میں ہے، چاہے حضر میں ہے، چاہے جس بھی حالت میں ہے، وتر نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جو بندہ ہر مہینے 3 روزے رکھے، نفلی روزے 3 روزے رکھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور الزہد للبیہقی کے اندر 207 نمبر روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے فتنے کے زمانے میں میری سنت پر عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ سنت پہ عمل کرنا کیا ہے؟ داڑھی شریف رکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اب فتنے کا زمانہ کیا ہے؟ آپ داڑھی رکھیں گے، کوئی الٹا کام ہو جائے گا، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، تو کہنے والا کہہ دے گا دیکھو منہ سے داڑھی رکھی ہے، کام بے کے کچھ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، داڑھی والا چور کبھی کبھار داڑھی رکھ لیتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا 2 نمبر نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف دین کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، لیکن 2 نمبر بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہم نے اصول کیا بنایا ہے؟ یار نے داڑھی رکھی ہے، نو شرم نہیں آتا، نے داڑھی رکھی ہے، نیا کرتا ہے، نے داڑھی رکھی ہے، نیا کرتا ہے۔ یہ باتیں سننے کو ملیں گی، تبھی تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فتنے کے زمانے میں میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 1 2 3 4 نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو آیت میں نے جو شروع میں پڑھی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بات کی دعا ہے، جو کچھ نہ اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔